خان صاحب نے کہا کہ اسی مہینے کے اندر اسمبلی سے ہم باہر نکلنے جا رہے ہیں، انشاءاللہ نکلیں گے. کپتان جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے، ہم فل تیار ہیں. تو گورنمنٹ کیوں خوفزدہ ہے؟ وہ اپنا الیکشن اناؤنس کرے، جس کو میجورٹی ملے وہ حکومت میں آئے. اگر مسلم لیگ نون یا پی ڈی ایم پوری کو بھی ملتی ہے ہم اس کو ایکسیپٹ کریں، لیکن آپ میدان لگائیں، الیکشن میں آئیں، جو عوام فیصلہ کرے اس کو قبول کرے. وہ خان صاحب کو میں نے وہ بروشر دکھایا، وہ ان کو بڑا پسند آیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سافٹ ٹاک ٹی وی کے ساتھ رحیل معاویہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج ہم موجود ہیں نارووال میں، اور یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین اوورسیز کمیشن ضلع نارووال ڈاکٹر توقیر بابر صاحب، اور یہ چیئرمین اوورسیز کمیشن نارووال کے ساتھ ساتھ یوتھ ونگ پنجاب کو بھی دیکھتے ہیں، پی ٹی آئی، اور یوتھ ونگ پی ٹی آئی کے ساتھ ساتھ یہ جناب نارووال کی تحصیل شکر گڑھ میں پی پی 47 میں ایم پی اے کے امیدوار بھی ہیں. ان سے بات کرتے ہیں حالات حاضرہ پہ بھی. اور سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب آپ کو مبارک ہو عہدہ سنبھالنے پہ. کیا سمجھتے ہیں کہ اوورسیز کمیشن اب کیا کرنے جا رہا ہے، کیا ارادے ہیں، کیسے جو ہے نا وہ اوورسیز کے حوالے سے آپ اپنے دفتر کو چلائیں گے یا ڈیل کریں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں مجھے ذمہ داری ملی ہے پنجاب پاکستانی اوورسیز کمیشن کی، تو اس میں جو ہمارے بیرون ملک اوورسیز پاکستانی جو مقیم ہیں ان کے جو ایشوز جو ہمارے نارمل انسانوں کے جو اپنا پاکستان کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں، ان کے جو ڈیلی بیسس پہ جو مسئلے مسائل چل رہے ہوتے ہیں ان کو ہم ریزالو کرتے ہیں. جو ہمارے اس ملک کو جو وہ یہاں پہ پاکستان کے اندر پیسہ بھیجتے ہیں، جو اپنا ٹیکس پے کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو گھریلو مسائل ہوں، ان کی زمینوں کے مسائل ہوں، اس کے ساتھ ساتھ کوئی بھی ان کے انڈیویجولس کیپیسٹی میں جو ایشوز ہوتے ہیں ان کو ریزالو کرنے کے لیے ہمارا آفس کھلا ہے. ہم اس آفس کے اندر بیٹھ کے ان کے تمام مسائل حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا، آج کل خان صاحب نے بنی گالہ کی بجائے زمان پارک میں ڈیرے ڈال لی ہیں، اور زمان پارک میں وہ کافی ایکٹیو بھی نظر آ رہے ہیں. پنجاب کی ہی نہیں بلکہ ساری ملک کی سیاست جو ہے نا وہ زمان پارک میں بیٹھ کے ڈیل کر رہے ہیں. آپ کی بھی چند دن پہلے میٹنگ ہوئی، ملاقات ہوئی، تو میں نے سنا آپ کو کافی اپریسیشن بھی ملی ہے. کیا ایسا لے کے گئے تھے جس پہ خان صاحب بڑے لہراتے پھر رہے تھے، سب کو دکھاتے پھر رہے تھے؟ زمان پارک میں تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایسا انسیڈنٹ ہوا پاکستان کی تاریخ میں، ان کو گولیاں لگیں، اس وجہ سے وہ شوکت خانہ میں اپنی ٹریٹمنٹ کے لیے گئے تھے، اور ڈاکٹرز نے ان کو بولا تھا کہ آپ نے ٹریول نہیں کرنا، اور سمجھتے تھے کہ ٹریٹمنٹ شوکت خانم کے اندر بہتر ہو سکتی ہے، اس لیے وہ اپنے پرانے گھر میں آ گئے. یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ساری چیزیں تھیں. اور دوسری بات، میں نے حلقے کے اندر ایک اپنی کمپین، ایک اپنا پمفلٹ بنایا ہوا تھا جس میں ہم حقیقی آزادی مارچ کا جو ہے نا وہ میسیج دے رہے تھے. وہ ہم نے ڈور ٹو ڈور اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا، شاپس کے اندر کیا، جہاں جہاں پہ ہم مارکیٹیں تھیں اس کے اندر ہم اس کو لے کے گئے. تو وہ خان صاحب کو میں نے وہ بروشر دکھایا، وہ ان کو بڑا پسند آیا. تو خان صاحب نے وہ تمام وہاں پہ ہماری پنجاب کی یوتھ بیٹھی ہوئی تھی، اس کے ساتھ ساتھ مرکز کے عہدے داران تھے. خان صاحب نے ان کو کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس کو فالو کریں اور اس طرح کا میسیج پاکستان کے تمام گھروں میں حقیقی آزادی مارچ کا پہنچائیں. ٹکٹ کے حوالے سے کیا امیدیں ہیں کہ بروشر کی اپریسیشن کے ساتھ ساتھ کوئی ٹکٹ کا لارا بھی ہے یا ابھی کچھ بھی نہیں؟ دیکھیں جی، ٹکٹ پارٹی کا ڈیسیژن ہے. ہم اپنی ایفرٹ کر رہے ہیں، اپنی کوشش کر رہے ہیں، ہم گراؤنڈ کے اوپر ورکنگ کر رہے ہیں. پارٹی ڈسپلن کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ فالو کریں گے، اور انشاءاللہ میں پورا امید ہوں کہ خان صاحب میرٹ کی بنیاد پر ٹکٹ دیں گے. اگر ٹکٹ نہیں ملتا تو کیا کریں گے؟ ہم پارٹی کے ڈسپلن کے ساتھ ہیں، ہم پارٹی کے نظریاتی کارکنان ہیں، لیکن میں انشاءاللہ تعالیٰ کانفیڈنٹ ہوں کہ اس بار انشاءاللہ تعالیٰ عمران خان صاحب جو ہیں ہر ڈسٹرکٹ کے اندر نوجوانوں کو انٹروڈیوس کروائیں گے اور ٹکٹس دیں گے. سپوز دیٹ خان صاحب ٹکٹ دے دیتے ہیں جناب مولانا غیاث الدین صاحب کو، اور امیدوار پی ٹی آئی کے آ جاتے ہیں مولانا غیاث الدین صاحب، تو ڈاکٹر توقیر بابر صاحب کہاں کھڑے ہوں گے؟ دیکھیں جی، ہم تو پارٹی کے کارکن ہیں. میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کی ہے، مولانا غیاث الدین صاحب کا پی ٹی آئی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. لاسٹ انہوں نے 3.5 سال فنڈز لیے، وہ پنجاب گورنمنٹ میں آپ سمجھتے تھے کہ ایک ایسی گورنمنٹ ہمیں دی تھی کہ جس کے اندر ہماری اکثریت نہیں تھی. اس وجہ سے وہ مولانا صاحب کو وہ پارٹی کے ہمارے جو سی ایم گزر گئے ہیں عثمان بزدار صاحب، انہوں نے کیا ہے. اس بار مولانا صاحب کا کوئی چانس نہیں ہے. اگر پارٹی ٹکٹ دیتی ہے تو پھر ہم دیکھیں گے، اپنا لائے عمل تیار کریں گے، اس کے مطابق پھر فیصلہ کریں گے. مارچ تک خان صاحب الیکشن مانگتے نظر آ رہے ہیں، اور آپ کو کیا لگتا ہے مارچ تک الیکشن ملیں گے؟ ہم پورا امید ہے. خان صاحب نے کہا کہ اسی مہینے کے اندر اسمبلی سے ہم باہر نکلنے جا رہے ہیں، انشاءاللہ نکلیں گے. کپتان جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے. ہم فل تیار ہیں، ہمارا ووٹر موبلائز ہے،
ہماری کمپینز لانچ ہوئی ہے. پچھلے 4-5 مہینے سے پاکستان کی تاریخ میں ایسی کوئی کمپین ہی نہیں ملتی جس لیول پہ جو پاکستان کے اندر لوگوں کے اندر خان صاحب کا جو حقیقی آزادی مارچ کا جو نظریہ ہے وہ ٹیٹ ہو گیا ہے. اور لوگ چاہتے ہیں آپ کی 60 جو گیلپ کا سروے ہے اس میں 65% پاکستان کی عوام الیکشن چاہتی ہے. تو گورنمنٹ کیوں خوفزدہ ہے؟ وہ اپنا الیکشن اناؤنس کرے, جس کو میجورٹی ملے وہ حکومت میں آئے. اگر مسلم لیگ نون یا پی ڈی ایم پوری کو بھی ملتی ہے ہم اس کو ایکسیپٹ کریں, لیکن آپ میدان لگائیں, الیکشن میں آئیں, جو عوام فیصلہ کرے اس کو قبول کرے. توشہ خانہ سے جو گھڑیاں ملی تھیں اس کو بیچنے کی وجہ سے کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ پوچھتے نہیں ہیں کہ توشہ خانہ کی گھڑیاں خان صاحب نے بیچ دی ہیں؟ یہ تو بڑا شور مچا ہوا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ خان صاحب تو کہہ رہے ہیں میرا حق تھا بیچنا, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تحفے بیچنا کوئی اچھی بات ہے؟ دیکھیں خان صاحب کہہ رہے ہیں حق تھا, تو وہ آپ کے جو لا نے ان کو یہ فیسیلیٹیٹ کیا تھا کہ آپ وہ گھڑیاں جو ہے نا وہ بیچ سکتے ہیں. نہیں, لا نے تو آپ کو گھڑیاں آدھی قیمت پہ لے جانے کے لیے یا آدھی سے بھی تھوڑی قیمت پہ, بیسیکلی تو خان صاحب اس لا کے بھی خلاف تھے. حکومت میں آنے سے پہلے خان صاحب اس جو ہے نا اس کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ سرکاری خزانے کو لوٹنے کا ایک بہانہ ہے, اس کو تو ختم ہونا چاہیے. لیکن خان صاحب نے اقتدار میں آ کے وہی رستے استعمال کیے ہیں. آپ سمجھتے نہیں کہ یہ اخلاقی برتری جو خان صاحب قائم کرتے تھے اب قائم نہیں رہی؟ نہیں دیکھیں, اخلاقی برتری خان صاحب کی قائم ہے. خان صاحب نے کون سے اس ملک کے اندر کک بیکس کمیشن لیے ہیں؟ خان صاحب نے کوئی ایسی یہاں پہ کرپشن ایک بڑا سکینڈل نکال کے دکھائے. پوری پاکستان کی جتنی بھی گورنمنٹس پولیٹیکل ڈیموکریٹک گورنمنٹس آتی رہی ہیں ان کے اندر آپ نے دیکھا ہے بڑے بڑے سکینڈلز آئے, جیسے ریکڈک سکینڈل آتا رہا ہے, اس کے بعد راجا رینٹل جو کیس ہے آپ جانتے ہیں, نندی پور پروجیکٹس تھا اس کے سکینڈلز آئے, نیلم ویلی جو ایک پروجیکٹس تھا ہائیڈرو اس کے اندر بھی کرپشن ہوئی ہے. عمران خان نے وہ پرسنٹیج آپ کو پتہ ہے پہلے 10 to 15% تھی, اور عمران خان نے اپنی 50% پے کر کے آدھی قیمت میں وہ جو 20% پے کیا اس پہ. نہیں, وہ میری انفارمیشن جو ڈاکومنٹس میں نے دیکھے ہیں اس کے اندر وہ 50% پے انہوں نے کیا ہوا ہے. آپ کے پاس اگر 20% کا, اب میرے پاس جو انفارمیشن اور جو ڈاکومنٹس میں نے دیکھے ہیں اس کے اندر انہوں نے 50% پے کیا ہوا ہے. نہیں تو اس میں دیکھیں نا, ایک چیز ہے وہ اس کی مالیت 1 ارب روپیہ ہے. ہم اس کو جب اقتدار میں آتے ہیں تو ہم اس کی جو ہے نا قیمت خود سے ہی طے کروا لیتے ہیں کہ جناب اس کی جو ہے نا 10,000 روپیہ قیمت ہے, حالانکہ مارکیٹ میں اس کی 1 لاکھ روپیہ قیمت ہو. 10,000 روپے میں سے 2,000 ہم دیتے ہیں اور وہ رکھ لیتے ہیں. قانون تو اجازت دیتا ہے, لیکن یہ اخلاقی طور پہ خان صاحب اس کو پہلے برا سمجھتے تھے. اب پتہ نہیں یو ٹرن ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب وقت کے ساتھ بدل گئے ہیں, یہ پتہ نہیں. ایسی بات نہیں. یو ٹرن دیکھیں, یو ٹرن اگر خان صاحب لیتے ہیں تو وہ اس پولیٹیکل سسٹم کے اندر رہ کے, کیونکہ پاکستان کا سیاسی ڈھانچہ زنگ آلود ہو چکا ہے, اس سسٹم میں آپ کو یو ٹرن لینے پڑتے ہیں. ایک پولیٹیکل لیڈر جو ہوتا ہے وہ یو ٹرن لیتا ہے. اگر پولیٹیکل لیڈر یو ٹرن نہیں لیتا تو میں اس کو پولیٹیکل لیڈر نہیں سمجھتا. تو پرویز الہی صاحب اسمبلیاں توڑنے کے لیے تیار ہے؟ پرویز الہی صاحب کیوں نہیں تیار ہیں؟ ہماری پارٹی نے, ہمارے چیئرمین نے ان کو مینڈیٹ دیا تو وہ اسمبلیاں توڑیں گے, کیوں نہیں توڑیں گے؟ خان صاحب ایک دفعہ اشارہ کریں گے وہ اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. چلیں جی, بہت شکریہ. یہ ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر توقیر بابر صاحب, جن سے ہم بات کر رہے تھے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.